نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس دنیا میں ہر انسان کا اپنا ایک نام اور اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اور ہر انسان کا مقام اس کی عکاسی کرتا ہے کہ معاشرے میں اس کا مرتبہ کیا ہے اور لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر آرٹیکل میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسی معاشرے میں موجود ایک عالم دین کی فضیلت قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں موجود کچھ سیکولرزم مائنڈ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم دین تو ایک حقیر ترین انسان ہے، ان کو کیا پتہ کہ دین کیا چیز ہے، یہ تو بس اپنا نام اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ دین تو بہت آسان سی چیز کا نام ہے، اور مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں علماء کے خلاف کہ یہ شر پسند ہے، فرقہ پرست ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں کہ ایک صحیح عقیدہ رکھنے والے عالم دین کی فضیلت قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ ایک عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام عالم دین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو عابد یعنی عبادت گزار پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ نادان کیا سمجھیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں، اور علماء جس سیاہی سے تفسیر تحریر لکھتے ہیں اس سیاہی کا مقام شہید کے خون سے زیادہ ہے۔ عالم دین تو اس اعلیٰ شخصیت کا نام ہے جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کا سانس لینا بھی اور یہاں تک کہ سونا بھی عبادت ہے۔ صاحب بصیرت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بروز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت گزاروں کو جنت میں داخلے کا حکم دے گا اور عالم دین کو روکنے کا حکم دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم دین کے کہنے پر عبادت گزاروں کو، گناہ گاروں کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ تو جب مخلوق جنت میں داخل ہو جائے گی تو اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، تو مالک جنتیوں سے کہے گا کہ مانگو، کیا مانگنا ہے، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو اس وقت جنتی کہیں گے کہ ہر نعمت تو موجود ہے، اب کیا مانگنا چاہیے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر جنتی علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ صاحب علم ہو، آپ بتاؤ کہ اب ہمیں رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو علماء بتائیں گے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ مختصر یہ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک طالب علم جو گھر سے اس نیت سے نکلے کہ وہ علم دین حاصل کر کے اسلام کی سر بلندی کے لیے اس علم دین کا پیغام عام کرے گا، لیکن وہ علم حاصل نہ کر سکے، ابھی راستے میں ہی ہو یا کچھ ہی علم حاصل کیا ہو اور اسے موت آ جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے اور انبیاء اکرام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اب ہمیں اس بات سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک طالب علم کی یہ شان ہے تو عالم دین کا کیا مقام ہوگا، اور ہمارے اس معاشرے کی عظیم ترین اور بابرکت شخصیت کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس بات کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کو 3 کلمے تک صحیح سے پڑھنے نہیں آتے، وہ بھی حقے پر بیٹھ کر علماء کے خلاف زبان درازی کر رہا ہوتا ہے، جو کہ کھلی گمراہی اور گناہ ہے۔ میرا سوال اس معاشرے میں موجود علماء کے مخالف فوتوں سے ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہو تو اذاں کے لیے علماء اس کو دین و اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرنے کے لیے، علماء اس کا نکاح پڑھانے کے لیے، علماء اور بھی ایسے کئی کام جو زندگی کا خاص حصہ ہیں جن میں ہم علماء کے محتاج ہی نہیں بلکہ ان کے بغیر ادھورے ہیں، تو پھر ہم کس منہ سے ایسے برگزیدہ لوگوں کے بارے میں کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں اور ایسا سوچ سکتے ہیں جس کی ہمیں اسلام اجازت ہی نہیں دیتا؟ میرے معاشرے کے ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ عالم دین ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ کسی بھی ذاتی یا سیاسی مفاد کے خاطر علماء کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر کے خود کو گناہوں کا مرتکب نہ ٹھہرائیں، بلکہ ان محراب و منبر کے وارثوں کی شان، عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ علماء کو ہلکا نہ سمجھیں،
بلکہ ان کی قدر کریں اور اپنی اپنی زندگی میں ان کی صحبت اختیار کر کے خود کی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔